بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ روس کا دنیا کو بڑا پیغام، نئے جوہری آبدوز سے خطرناک میزائل بلافا کا کامیاب تجربہ۔ سلامتی کو بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر روس نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے اپنے نئے جوہری آبدوز امپیریل الیگزینڈر 3 سے خطرناک بین البراعظمی میزائل بلاوا کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ روسی وزارت دفاع نے اتوار کے روز کہا کہ روس کی جوہری طاقت سے چلنے والی نئی آبدوز امپیریل الیگزینڈر 3 نے بلاوا بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل جوہری وار ہیڈ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق بین البراعظمی میزائل بلاوا روس کے شمالی ساحل کے قریب بحیرہ وائٹ میں پانی کے اندر موجود ایک مقام سے داغا گیا، جس نے روس کے مشرقی بعد میں ہزاروں کلومیٹر دور جزیرے پر اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر پہلی بار طاقتور میزائل حملہ۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر پہلی بار ایک طاقتور میزائل حملہ کیا ہے۔ لبنان سے برقان میزائل سے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق لبنان کے حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز لبنان کی سرحد پر اسرائیلی پوزیشنوں پر برقان میزائل سے حملے کیے۔ یہ میزائل 500 سے 2000 میٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق میزائل سے 2 اسرائیلی فوجی چوکیاں تباہ ہو گئیں۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں نے بھی لبنان کی سرحد پر بمباری کی۔ اسرائیل کی غزہ پر ایٹمی حملے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر ثقافتی امور نے غزہ پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر ثقافتی امور نے غزہ پر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غزہ خالی کروانے کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کریں۔ اسرائیلی وزیر کے اس بیان نے دنیا بھر میں ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، جس کے بعد اسرائیلی اپوزیشن نے وزیر کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کے تازہ حملے۔ شمالی غزہ میں میجر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں کے جواب میں حماس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حماس کے تازہ حملوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج IDF نے شمالی غزہ میں اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے سے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی زمینی کارروائیوں میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 28 ہو گئی، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک فوجیوں کی تعداد 345 ہو چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 9770 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے مزید 270 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 9770 ہو چکی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ شہید افراد میں 4880 بچے اور 2550 خواتین بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی فلسطینی صدر سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مغربی کنارے کے دورے پر پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ علاوہ ازیں عمان اور عرب امریکی اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس پر جو بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے کے نعرے۔ امریکہ کا دارالحکومت فلسطینیوں کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ جہاں جنگ بندی نہیں تو ووٹ بھی نہیں اور بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے کے نعروں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں اب تک کے سب سے بڑے احتجاج میں مظاہرین کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک شخص نے نتن یاہو کے مجسمے کو بھی فلسطینی مفلر پہنا دیا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں بھی مظاہرین کا سمندر امڑ آیا۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج۔ مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو
چھڑوانے کے لیے حکومتی حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنگی رد عمل پر احتجاج بھی جاری ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا اور وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم، چاڈ نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری پر سیخپا وسطی افریقی ملک چاڈ نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ اس طرح ترکیہ، ہنڈوراس، چلی، کولمبیا، اردن اور بحرین کے بعد چاڈ بھی ان ملکوں کی فہرست میں تازہ ترین اضافہ ہے جس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں کے قتل عام پر غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ یاد رہے کہ بولیویا نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے محصور فلسطینی علاقے پر جاری بدترین حملوں پر سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے۔ بھارت میں بدترین فضائی آلودگی، دلی کے اسکول مزید ایک ہفتے کے لیے بند۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بدترین فضائی آلودگی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد اسکول مزید ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں فضائی معیار خطرناک حد تک خراب ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نئی دلی کے فضائی معیار عالمی صحت کے تناظر WHO کی جانب سے مقرر کی گئی حد سے 100 گنا تجاوز کر گیا۔ بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اتوار کو 2 مختلف واقعات میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش کے شہر کوچی میں انڈین نیول اسٹیشن پر مرمت کے بعد جانچ پڑتال کے دوران ایک ہیلی کاپٹر ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اسرائیل امریکی گٹھ جوڑ بے نقاب، جنگ بندی کا مطالبہ مسترد۔ اسرائیل کی محبت میں امریکہ نے عرب ممالک کے غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن میں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی گول میز کانفرنس میں عرب ممالک نے متفقہ طور پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے عرب ممالک کے جنگ بندی کے اس مطالبے کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اسرائیل کی حوصلہ افزائی بھی کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو املاک اور اپنے شہریوں کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے اور ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے دفاع میں تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ چینی صدر کی جرمن چانسلر سے ویڈیو لنک پر ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چینی صدر شی جن پنگ نے جرمن چانسلر سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کی۔ چین اور جرمنی کے تعلقات دوسری نصف صدی میں داخل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور جرمنی نے ہمہ جہت اسٹریٹجک شراکت داروں کے طور پر باہمی مفاد کے جذبے کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے اور تعاون کے جذبے سے مل کر ترقی کی ہے۔ غزہ کی آبادی کی جبری نقل مکانی مسترد کر دے ہیں سعودی عرب۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اردن کے دارالحکومت عمان میں اپنے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن سے عرب امریکی بیٹھک کے موقع پر ملاقات کی۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ اور اس کے ماحول میں فوجی کارروائیوں میں اضافے کو روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انسانی بحران کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انسانی اور طبی امداد متعارف کروانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے غزہ کے باشندوں کی جبری نقل مکانی کو سعودی عرب کی جانب سے واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب شہریوں کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنانے یا ان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے والے بنیادی ڈھانچے اور اہم مفادات کو متاثر کرنے کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اب تک 2500 ہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں زمینی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد سے اب تک 2500 سے زائد ہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ خیال ہے کہ اسرائیلی فوج نے 2 نومبر کو غزہ میں زمینی کارروائی شروع کی تھی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق غزہ کی پٹی میں براہ راست لڑائی جاری ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رات گئے اسرائیلی حملے میں حماس کے فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایلون مسک نے اپنا پہلا AI چیٹ بوٹ متعارف کروا دیا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹیکنالوجی کو انسانیت کو لاحق سب سے بڑے خطرات میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ چیٹ GPT کی مقبولیت کے بعد
دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں نے AI ٹیکنالوجی کے شعبے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی تھی۔ ایلن مسک نے بھی جولائی 2023 میں ایک AI کمپنی XAI قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان قطر پہنچ گئے، حماس کے رہنماؤں سے ملاقات اور غزہ متاثرین کے کیمپوں کا دورہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک ہفتے کے دورے پر قطر اور ترکی گئے ہیں، جہاں وہ قطر میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور سابق سربراہ خالد مشعل سمیت حماس کے دیگر قائدین سے یہاں ملاقاتیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات قطر روانہ ہوئے تھے۔ ان کے اس دورے کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ترکیہ، لبنان یا مصر کے کسی علاقے میں غزہ متاثرین کے کیمپوں کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے مولانا فضل الرحمان نے حالیہ دنوں میں اپنے بڑے جلسے میں حماس قیادت کا ویڈیو خطاب بھی کروایا تھا۔ IMF نے 6,670 ارب روپے محصولات جمع کرنے کا پلان مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ پروجیکشن رپورٹ میں تمام سیکٹر سے محصولات کی رپورٹ پیش کی جائے۔ IMF نے موقف پیش کیا کہ FBR ریونیو اہداف میں ٹیکس چارٹ فعال نہیں کرے گا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ زیر التوا ٹیکس کیسز پر پیش رفت بھی FBR سے پیر کو رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات IMF سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ مغاز اور جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری، 66 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے۔ مغاز اور جبالیہ کیمپ پر بمباری سے مزید 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو مغاز کیمپ پر بمباری سے 51 فلسطینی جبکہ جبالیہ کیمپ پر حملے میں 15 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔